اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو پوری کائنات کے استاد ہیں. وہ رسول پاک فرما رہے ہیں علموا اولادکم ثلاث. اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ رسول کے لیے یا اللہ کے لیے؟ سب کا یہی ماننا ہے؟ ہاں، ہم مشرک لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. تعظیم رسول اللہ کی، عبادت اللہ کی. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نماز عبادت ہے اللہ کی ہی، لیکن نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ اتحیات میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی میں کہتے ہیں. بات ہے عبادت ہے اللہ کی، لیکن سلام تو کرنا پڑے گا کس کو؟ رسول کو. یہ بھی نہیں کہ اس رسول پر سلام، اس رسول پر سلام نہیں. تمہیں سکھایا گیا یوں کہو اے نبی آپ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، جس کا ٹرانسلیٹ کر کے دیکھو ترجمہ کیا؟ اے نبی آپ پر سلام ہو. یعنی نماز میں تمہیں یہ تصور بھی کرنا پڑے گا کہ میں رسول کے سامنے کھڑا ہوں، سامنے ہے رسول. عبادتوں میں بھی تم ذکر ہٹا دو، نہیں ہے عبادت، نہیں ہے. کوئی چیز لے کر کے آؤ، میں بتاتا ہوں کہ میرے رسول کو کہاں سے ہٹاؤ گے، نبی پاک کو. اگر امام صاحب کہتے ہیں روزہ اللہ کی عبادت ہے، صبح صادق سے پہلے سحری کرو اور افطار جو ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لو، یہ روزہ ہے. ان سے پوچھو یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ان کو کہنا پڑے گا میرے رسول اللہ نے بتایا. ہے رمضان کا روزہ اللہ کی عبادت، لیکن طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو. اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس میں رسول کا ذکر نہیں آنا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. یہ ذکر حق نہیں، یہ جہنم کی چابی ہے. ان کو چھوڑ کر کے نبی پاک کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایمان کمپلیٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا ہی نہیں. اور اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال سے، دین کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہماؤس. فارسی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے. گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، اور اگر رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے. ہاں ایسے ابو لہب آج بھی گھوم رہے ہیں، بہت ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہاں سر جھکانا اٹھانا، سر جھکانا مرغے کی ٹھونک کی طرح، سجدے پہ سجدے ہیں. قرآن کی تلاوتیں بھی ان کے پاس ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، دل سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں خالی ہے تو کروڑوں سجدے بھی اسے کام نہیں دیں گے. وہ شیطان مردود لعین کی طرح، جس کے سجدے پوری روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی ابلیس کے. لیکن اس کی خطا کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کیا. وہ تو عبادت اللہ کی کرتا تھا نا، لیکن انکار کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، وہ تعظیم تھی. نبی کی تعظیم نہیں کیا، کروڑوں سجدے منہ پر مار دیے گئے، کروڑوں سجدے منہ پر پھینک دیے گئے. اسی لیے یاد رکھو اپنے بچوں کو جو ایمان میں بار بار کر رہا ہوں، حقیقت میں ایمان جو ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. رسول پاک کو اللہ کا آخری رسول ماننا. ایمان کے تو 7 حصے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان یہ 7 چیزیں اس کے اندر. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 7 چیزوں پر کو ماننے کا نام ایمان ہے. لیکن ان 7 چیزوں میں جو جڑ ہے وہ رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا. کیوں؟ یہ بتایا کس نے؟ یہ 7 چیزوں پر ایمان یہ بتایا کون؟ رسول اللہ.
ساری چیزوں کی جڑ آپ جائے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سے سمجھاؤ، قرآن سے سمجھاؤ. مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک ساتھی ہے سلفی، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے، جامعہ ازہر سے تعلق تھا. میں ساتھی نہیں کہتا لیکن ہم سبق لڑتے رہتا تھا ہمیشہ اس بات پر کہ تم لوگ خالی مدینہ 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 کرتے رہتے ہو، مکہ میں آتے ہو، اللہ کا گھر ہے یہاں پر، خانہ کعبہ ہے. وہ مکہ کا رہنے والا. میں جب گیا تو وہاں آیا، اس نے بہت دیر بحث کی اسی بات پر جو وہاں پر بھی بحث کرتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے مکہ مکہ ہی کریں گے. تجھے بتایا کون کہ مکہ عظمت والا ہے؟ تجھے بتایا کون؟ تیرے باپ نے بتایا، امام نے بتایا، کس نے بتایا؟ اور خانہ کعبہ کی عظمت ایسی ہے ویسی یہ کس نے بتایا؟ اچھا چلو عظمت اپنی جگہ پر، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ کون ہے جو سب کے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر دیا؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا بس بات اتنی ہے، ہم وسیلے والے ہیں. جس نے ہم کو ساری نعمتیں عطا کی. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا کہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو نہ ہمیں کعبے کی عظمت معلوم تھی، نہ مکہ، نہ قرآن، نہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہو سکتا. ساری چیزیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کو ماننے پر منحصر ہے. اگر آپ رسول کو سچا رسول مانتے ہیں تو باقی ایمان پھر آپ کا مکمل ہو جائے گا. پھر آپ قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانیں گے، کعبے کی عظمت کو بھی مانیں گے، جنت و دوزخ کو بھی مانیں گے، حساب و کتاب کو بھی مانیں گے، عرش و کرسی کو بھی مانیں گے، لوح و قلم کو بھی مانیں گے. سب کب مانیں گے؟ جب رسول کو پہلے مان لیں. بین جڑ ہے رسول پاک کی ذات. اسی لیے اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آج آپ کو ڈالنی ہے تو محبت مصطفیٰ. کیوں؟ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو دنیا میں بہت سارے علم ہیں، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، جغرافک ہے، الجبرا ہے، لوگ کیمسٹری پر پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں. کون کون سے علم، کون کون سے فن دنیا میں نہیں ہے؟ بہت ہے، بہت فن ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے تو 3 چیزیں حضور نے فرمایا. توجہ، 3 چیزیں حضور نے فرمایا. علموا اولادکم ثلاث، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو پوری کائنات کے استاد ہیں وہ رسول پاک فرما رہے ہیں علموا اولادکم ثلاث، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ نمبر 1 حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ، سیکنڈ نمبر پر اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تلاوت القرآن کی تلاوت انہیں سکھا دو. یہ 3 چیزیں کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے معلم، کائنات کے استاد. مجھے بتاؤ اے میرے عزیزو، سب سے فرسٹ نمبر پر کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اگر بچے کے اندر یہ آ گئی تو اس کا سارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اس کا ڈگمگ نہیں رہے گا، آئیں کائیں نہیں کرے گا. اپنے رسول پر یقین آ جائے اس کو، غیرے غیرے نچو کھیرے کو کبھی وہ خاطر میں نہیں لائے گا. یہی کام زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر کے کیا. پورے لوگوں کو اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے؟ ہندوستان میں انگریز تھے اور انگریزوں نے خریدا تھا بہت سارے مولویوں کو پیسہ دے دے کر کے. آج بھی بکتے ہیں، بہت سارے لوگ بکتے ہیں، پیسوں پر بک کر کے اپنا ایمان ختم کرتے ہیں. ایسے بکے ہوئے کئی لوگ تھے اور وہ سب سے بڑا کام کیا کر رہے تھے ہندوستان میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر رہے تھے.
آج ایک کافر، ایک مشرک، ایک پجاری، ایک پنڈت جیسے کہہ رہے تھے، میں مولانا سے کہوں گا مسجد میں دوبارہ کبھی اس گندے خبیث کا نام مت لیا کرے، مجھے پسند نہیں گستاخ رسول۔ ہاں ہم اشارے سے بولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم زبان ناپاک نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں ہمیں پسند نہیں ہے، ہم جتنی بات کریں گے ہماری زبان میں محمد محمد ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہمارے دلوں میں ایمان اور ہمارے جسموں میں حرارت پیدا کرتا ہے، گندے خبیثوں کا نام نہیں۔ اس وقت میں جو بات کہہ رہا تھا، یہ پنڈت، پجاری، کافر، مشرک اگر بھونکے تو مسلمان الرٹ ہو جائیں گے، یہ دشمن ہے۔ لیکن کوئی داڑھی ٹوپی والا، جبے کبے والا ہی بولنے لگ جائے تو کئی مسلمان بہک جاتے ہیں، کہا اچھا یہ مولانا ایسا بول رہے ہیں، یہ مولانا ایسا بول رہے ہیں۔ اس میں کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ارے وہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی تو مولانا ہے۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، مولانا کو پہچاننے کا طریقہ داڑھی ٹوپی نہیں، مولانا کو پہچاننے کا طریقہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر رسول پاک کی محبت ہے تو پھر وہ تمہارے سر کا تاج ہے، اور اگر حضور پاک کی عظمت اس کے سینے میں نہیں ہے، جتنی لمبی ٹوپی لگائے، جتنی لمبی داڑھی لگائے، وہ تمہارے لیے جوتیوں سے بھی کم درجہ رکھتا ہے۔ یہی صحابہ کا ایمان تھا، یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے۔ اور ہمارے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے سلسلے میں، کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں، باپ ہو، ماں ہو، مال ہو، جان ہو، سب رسول اللہ پر۔ کچھ زرخرید مولوی لوگ وہاں پر ایمان لوٹ رہے تھے ہندوستان میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایمان لوٹنے کا کام چل رہا تھا۔ کیسے؟ کتابیں لکھ لکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت کم۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نبی پاک کا نام آئے تو کھڑے ہو جاتے کہ نہیں؟ سلام کے لیے کھڑے ہوتے؟ ابھی میں جب حضور کا نام لیتا ہوں تو انگوٹھے چوم کر کے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دلوں کے اندر آپ کے محبت ہے اور عظمت ہے۔ اور اس کے اوپر جب کوئی حملہ کر رہا تھا، ڈاکہ ڈال رہا تھا، نہیں، ان کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں۔ نبی کا مقام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے۔ یہ جب سب کہا جانے لگا، مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ایمان محفوظ رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سینوں میں بالکل کم نہ ہو، تب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور کہا، ظالموں، تم کہتے ہو رسول کا مقام اتنا ہے اتنا ہے، پھر اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں ڈنکا بجا کر کے بتایا کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب لوگ میرے نبی پاک کے مقام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بڑے بھائی کے برابر ہیں، ایسا ان کا علم ہے، پاگلوں بچوں کی طرح، نعوذ باللہ، تب بریلی کے امام بچوں کو نہیں، جوانوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں، ہر ایک امتی کو یہ سبق سکھا رہے تھے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، غم زدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ یہ سنیوں کو سکھایا امام اہل سنت نے۔ آج دیکھیں افریقہ کی سرزمین پر میں بیٹھا ہوں، لیکن یہاں سے بھی ہر نوجوان گنگنا رہا ہے، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ یہ عشق رسول کی دولت جو آئی ہے،
اس پہ امام اہل سنت کا بڑا رول ہے. اسی لیے چپے چپے سے آج دنیا یہ پکار کر کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ. میرے عزیزو آج اسی کام کو دہرانے کی ضرورت ہے, اسی کام کو دہرانے. اعلی حضرت کا مشن یہی ہے, اعلی حضرت کا مشن اور کچھ نہیں. عشق رسول سینوں میں ڈال دینا یہی اعلی حضرت کا مشن ہے. آج اپنے بچوں کو اتنا مضبوط ایمان دو, اتنا مضبوط ایمان دو کہ انہیں یقین اپنے ربی پاک کی ذات پر اپنی جان سے زیادہ پیدا ہو, اپنی جان اپنی سانسوں سے زیادہ رسول کے فرمان پر یقین ہو. اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو ہو کر رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. میرے عزیزو لوگ آج ہماری مسجدوں میں آ جاتے ہیں, نہ جانے کیسی کیسی گستاخیاں کر کے ان کو شرم تک نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ فرقہ واریت فساد مچانے کے لیے سب باتیں کرتے ہیں. نہیں, تمہارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو کیسا لگتا ہے, کیسا لگتا ہے؟ لیکن جو پوری کائنات کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, سید العالمین ہیں, ان کے بارے میں آج اگر کوئی یہ کتاب لکھے کہ ان کی ماں اور ان کے باپ دونوں جہنمی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, کیا یہ رسول اللہ کو ایذا دینا نہیں ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ میرے عزیزو جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے, ہمارا دل پسیج جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے ایسی بات کیسے برداشت کریں. پھر ہم اپنی گفتگو میں ان کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں ظالمو تم عاشق رسول نہیں ہو, اگر حضور سے محبت ہوتی تو ایسے جملے نہیں کہتے. تم اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے نہیں کہتے, رسول اللہ کے ماں باپ کے بارے میں بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں رسول اللہ کی نسل, حضور پاک کا جو نسب ہے وہ صرف ان کے ماں باپ تک ہی نہیں, آدم علیہ السلام تک میرے رسول کے باپ میں آبا و اجداد میں کوئی کافر نہیں رہا, کوئی کافر نہیں رہا. الحمدللہ ہم شجرہ بھی جانتے ہیں میرے آقا, ہم پڑھتے بھی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسب ہے, خود میرے آقا حضور فرماتے سب سے اچھا جو تھا اللہ نے اس کے پشت پر میرا نطفہ رکھا. نور مصطفیٰ ایرے غیرے میں نہیں آیا, سب ساجدین میں آیا. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, اللہ نے فرمایا. عزیزان گرامی, میں بات کہاں لے جا رہا ہوں؟ یہی کہ جب ایسے معاملات آ جائیں کہ تمہارے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ جائے کوئی, اور وہ بھی ٹوپی والا داڑھی والا, کہ نبی پاک کی ماں باپ جہنم میں ہے, نعوذ باللہ, ان سے وسیلہ نہیں لینا چاہیے, ان سے مانگنا نہیں چاہیے, وہ مر کر مٹی میں مل چکے. تو کیا ان سب باتوں سے دلوں کے اندر عظمت کم نہیں ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس بچے کے اندر کم نہیں آئے گا؟ ان تمام ایسی خرافات سے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور ان کی نحوست سے بچاؤ, ان کی نحوست سے بچاؤ, ایمان خطرے میں آ جائے گا. دیکھو ایک بات یاد رکھو, آپ کو یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کل مرنے کے بعد قبر میں رسول اللہ کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا, فرشتے جو تیسرا سوال کریں گے کیا کریں گے؟ 2 سوال تو نکل سکتا ہے ہر کوئی, من ربک ما دینک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, فرمایا گیا رسول اللہ کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی سوال میں بہت سارے پھنس جائیں گے. رب کو تو بہت لوگ کہیں گے میرا رب اللہ ہے, دین کے بارے میں کہیں میرا دین اسلام ہے. جب رسول کی بات آئے گی, ہو رہا ہے, دل خوش ہو رہا ہے, آنکھوں میں آج دیکھے چمک پیدا ہو رہی, نبی کا ذکر ہو رہا ہے. گھبراؤ مت, کہاں اس دل ربا کے واسطے ہے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں تو مرا ہی ہوں اس رسول کو دیکھنے کے لیے. ہاں,
اس وقت تمہارا جواب ہوگا کہ کیوں نہیں پہچانتے ہماری مسجدیں صبح سے لے کر شام تک نماز ہوتی تھی، ہمارے مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں گونجتی رہی، ہمارے گھروں میں نعت مصطفیٰ پڑھا جاتا رہا۔ یہی چیز ہے، حضور کا سامنا کرنا ہے، قبر میں یہ عقیدہ ہے نا، قبر میں بھی حضور کا سامنا، اور حشر کا معاملہ تو حدیثوں سے ہے کہ سارے لوگ کہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دوڑتے رہیں گے، لیکن شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، زندگی میں بھی ان کا نام ضروری ہے، اذانوں میں بھی، اقامت میں بھی، نماز میں بھی، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ جو نہ ہوں تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور نہیں ہے تو قبر بھی تیرے لیے مشکل ہے، حشر بھی تیرے لیے مشکل ہے، اور زندگی بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کی سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کریم آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میری آخری نصیحت ہے، پتہ نہیں ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں جو بات کہہ کر لے جا رہا ہوں، حضور کی حدیث، علموا اولادکم ثلاث، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، سب سے پہلی تھی اپنے نبی کی محبت، دوسرے حب اہل بیتی ہی، دوسرے اپنے نبی کی اہل بیت سے محبت، وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کرنا انہیں سکھا دو۔ یہ 3 چیزیں سکھا کر ٹینشن فری ہو جاؤ اپنے بچوں کے لیے، اور کہو یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا 3 چیزیں میں نے بچے کو ڈال دیا، اب اس کو نیک و صالح بنانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور کے حوالے کرو، انشاءاللہ یقین ہے تمہارا بچہ چور، ڈاکو یا ایرا غیرہ نہیں بنے گا، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا، میرے نبی کے عشق کی بہاریں اور حضور کی خوشبوئیں پھیلاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس علاقے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مسجد قرطبہ کو عشق رسول کا مرکز بنائے۔ اللہ کریم ظالموں کے ظلم سے یہاں کی حفاظت فرمائے، بد نظری اور بری نظروں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا آج کی اس محفل پاک کی برکت سے قیامت تک یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی نسل میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما۔ مولا قیامت تک یہاں کے پیدا ہونے والے بچوں میں کسی کو بدعقیدہ، گمراہ اور گستاخ ہرگز نہ بنا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر بندے کو مجاہد اسلام بنا، تیرے نبی کے قدموں میں مر مٹنے والی جان ہمیں عطا فرما۔ کل کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے، اے رب کریم تیرے رسول کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ انداز سخن گوئی تمہارا ہم نہ بھولیں گے، زمانے تک تمہاری ہی خطابت یاد آئے گی۔ ماشاءاللہ، مجاہد اسلام، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب نوجوان حضرت علامہ مفتی سلمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا عشق بھرا، محبت بھرا پیغام ہم سب لوگوں نے سنا۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اور یہ محفل سجانے میں جو ہماری مسجد قرطبہ کے تمام اراکین اور یہاں کی مینجمنٹ کمیٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اشرفی چشتی ایسوسیشن آف موریشس یعنی آکم، اور QIC ہمارے بھائی تیم اللہ، یہ حضرت کو لے کر کے آئے ماشاءاللہ، اور ان کی وساطت سے حضرت یہاں تک پہنچے، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ حضرت سیپیر کی مسجد میں پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل بعد نماز عشاء اللہ تعالیٰ مرکزی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد سیٹرڈے کو
انشاءاللہ ہماری مسجد رضا کاندھی مسپاوے میں حضرت کا خطاب نائب ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ فالو کریں، اور خاص کر کے نوجوان جو ینگ ہیں وہ فالو کریں، اور تمام لوگ ان میں پہنچیں ماشاءاللہ۔ آپ یہ ایسا نہ سمجھیں کہ لائیو چل رہا تو ہم دیکھ لیں، ماشاءاللہ پورٹ لسٹ تک سے لوگ یہاں آئے ہیں، تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ICC بھی پہنچیں، اور اس کے بعد پرسوں سیٹرڈے کا بھی آپ لوگ خطاب سماعت کریں۔ کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجیے۔ ذکر کرا دیجیے۔ ذکر ہمارے روح کی غذا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے جسم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن روح کو جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھائیں گے؟ ہاں، یہ جسم کو بھی بھوک لگتی ہے اور روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم اگر صبح بریک فاسٹ نہیں کیا، ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا لنچ نہیں کیا، شام تک دیکھو ہلنے لگ جائیں گے، چکا دیں تو کمزور ہوتا ہے، اور روح ایک مری ہوئی لاش ہے، سڑی ہوئی بدبودار ہوتی ہے۔ روح کو بھوک لگتی ہر دن، اور روح کی غذا کیا ہے؟ کاجو بادام نہیں، اللہ کا ذکر۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک قریب پہنچانے میں اس کی روح مدد کرتی ہے۔ اسی لیے یہ محافل کو جیسے آپ نے حکم فرمایا امام صاحب قبلہ نے اور دیگر حضرات نے کہ ذکر سے ختم کریں، ہمارا الحمدللہ معمول ہے ہندوستان میں، ہماری ذکر کی محفل ایوری ویک ہر ہفتے سجتی ہے۔ میں نے اس ذکر کی محفل سے دیکھا ہے جو برسوں سے نشہ نہیں چھوڑتے تھے، اس ذکر کی محفل کی برکت سے وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیں۔ ایسے نوجوان بھی ہیں جو پہلے ایڈکٹ تھے، لیکن اس ذکر کی محفل کی برکت سے آج وہ فجر کی نماز کی پابند ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ تو یہ ذکر کی محفل کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو بھی قبول فرمائے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، اپنی اپنی گردنوں کو شرمندگی سے جھکا لیں، اس لیے کہ ہم گنہگار زیادہ ہیں، سر اٹھانے جیسا ہمارے پاس سر ہے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے اور اس کے بعد مختصر ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہم اللہ کا پاک نام لیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے حضرات اب اللہ کا ذکر کریں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں دماغ میں جتنے خیالات وسوسے آ رہے ہوں سب کو نکال کر پھینک دیں، اور یہ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ میں ہوں اور صرف میرا رب ہے، میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ایک ذکر ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام لطیف ہے. ہم گناہ کر کر کے اپنے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کر لیتے ہیں. یہ دل نرم کیسے ہوگا؟ اس دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا یہ ذکر پاک ہے. جو اللہ کو لطیف کہہ کر پکارتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کرتا ہے. آؤ اس ذکر پاک کو ہم کرتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا. سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا ذکر سلسلہ بسلسلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حی ہے اور دوسرا قیوم ہے. فرمایا گیا جو بندہ اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اس وقت زندہ رکھے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ رہنے والا اور ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. آؤ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتے ہیں. یقیناً مولا راضی ہوگا کیونکہ اس نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے نام ہیں, اس سے اسے پکارو وہ تمہاری سنے گا. کی طرف چلتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حی یا قیوم یا 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 حی یا قیوم.